بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹریفک سگنل پر جب بھی میری گاڑی رکتی تو مختلف مانگنے والے گاڑیوں کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ کسی نے ہاتھ میں پھول لیے ہوتے تھے تو کوئی گاڑی کے شیشے صاف کرنے لگتا۔ میری گاڑی کے شیشے پر گرد تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک 7 سالہ بچہ شیشے پر کچھ لکھ رہا ہے۔ میں نے اس کی ہینڈ رائٹنگ دیکھی تو حیران ہو گیا۔ حالانکہ اس کے بدن پر قمیض نہیں تھی، پھٹی پرانی شلوار پہن رکھی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ اس بچے کو اپنے پاس بلا لوں اور اسے کچھ پیسے دوں، وہ اپنے لیے نئے کپڑے خرید سکے۔ میں اسے بلا رہا تھا کہ گرین سگنل آن ہوا اور گاڑیاں چلنے لگی۔ میرے دل میں آیا کہ جب بھی دوبارہ میں یہاں سے گزروں گا تو اس بچے کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج ٹریفک سگنل پر میں نے ایک مانگنے والا بچہ دیکھا ہے۔ اس کی ہینڈ رائٹنگ ہمارے بچوں سے بہتر ہے، حالانکہ میرے خیال میں وہ ایک جھونپڑی میں رہنے والا بچہ ہے۔ بیوی کو میری بات کا یقین نہ آیا اور کہنے لگی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایک بچہ جس نے ابھی تک سکول کا منہ تک نہ دیکھا، کوئی اس کو ٹرین کرنے والا نہیں، تو اس کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی آخر کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر میں نے اسے اپنی گاڑی کی بیک سائیڈ کا شیشہ دکھایا جس پر اس بچے نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا تھا۔ اس شیشے پر انور علی لکھا تھا۔ اتنی پرکشش خوبصورت لکھائی تھی کہ میری بیوی حیران ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 7 سالہ بچہ یہ لکھ سکتا ہے۔ خیر اگلی صبح میں گھر سے نکلا تو اس انتظار میں تھا کہ وہ بچہ دوبارہ میرے سامنے آئے گا اور میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ کافی دنوں تک وہ مجھے نظر نہ آیا۔ اس بات پر میں پریشان ہوا کیونکہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اسے کسی نہ کسی سکول میں ایڈمیشن دلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اس دن میں نے بچے کو اپنے پاس کیوں نہ بلایا۔ اگر میں اس دن سستی نہ کرتا، تھوڑی سی تیزی سے کام لیتا تو بچے کو اپنے پاس بلا لیتا۔ اب وہ شاید کہیں چلا گیا یا پھر مجھے کبھی دوبارہ نہ ملے، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 5-6 دن بعد وہ بچہ دوبارہ اسی جگہ ٹریفک سگنل پر مجھے نظر آیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا اور یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اسے ڈانٹوں گا۔ پھر میں نے بڑے ہی پیار سے اسے اپنے پاس بلایا۔ بچہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا، بیٹا تمہارا نام کیا؟ اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام انور ہے۔ صاحب مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا، بیٹا میں نے کب کہا کہ تم نے کچھ کیا ہے؟ پھر میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ریلوے اسٹیشن کی پچھلی سائیڈ پر ہماری جھونپڑیاں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ریلوے اسٹیشن کی پچھلی سائیڈ پر کافی جھونپڑیاں تھیں۔ میں نے اس لڑکے کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ اپنے لیے نئے کپڑے خرید لینا۔ پھر شام کے وقت میں ان جھگیوں کے علاقے میں گیا۔ انور بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ وہ آج بہت خوش تھا کیونکہ اس نے نئے کپڑے پہنے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ ابا ایک جگہ بھیک مانگنے گئے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا، اسے اپنی بائک پر بٹھایا اور کہا، چلو تمہارے باپ سے ملنے جاتے ہیں۔ ہم اس جگہ روانہ ہوئے جہاں اس کا باپ موجود تھا۔ انور کے باپ نے اپنے آپ کو معذور ظاہر کیا۔ بڑی ہی مہارت سے وہ سڑک کے کنارے اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ بچے چونکہ من کے سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا باپ کیا واقعی معذور ہے؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، نہیں میرا باپ معذور نہیں۔ جب گھر میں موجود ہوتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جب بھیک مانگنے جاتا ہے تو ابا معذور بن جاتا ہے۔ وہ بھکاری اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا سڑک کے کنارے جا رہا تھا۔ جبکہ میں اس کے سامنے آیا، اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہے۔ پہلے تو وہ خوف زدہ ہوا کہ شاید میں پولیس والا ہوں اور بھیس بدل کر اس کے سامنے آیا ہوں اور اس کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ بھکاری اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور بھاگنے کی کوشش کی تو میں نے اسے پیچھے سے آواز دی کہ بھاگو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہنے والا۔ اس کے بعد وہ واپس آیا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، سائیں مجھے معاف کر دو، پیٹ بھرنے کے لیے کئی قسم کے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، کبھی کسی کی مدد نہیں کرتے، خاص کر فقیروں بھکاریوں سے تو سب نفرت کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا، پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ بھکاری کے بیٹے کو کون سا اسکول قبول کرے گا؟ بچے اس کا مذاق اڑائیں گے اور بیچارہ تنگ آ کر واپس اپنی جگہ پر آ جائے گا، یعنی میری جھونپڑی میں۔ یہ اسکول ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے نصیب میں بس در در کے دھکے کھانا ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ میں نے اسے کہا، تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا جاننے والا ٹیچر تھا جو ایک اچھے سے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ
یار ایک بچہ ہے، میں اسے اسی اسکول میں ایڈمیشن دلوانا چاہتا ہوں، فیس بھی میں ادا کروں گا، اور اس بچے کے لیے تمہارا اسکول مجھے سب سے بہترین نظر آ رہا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بچہ کون ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ وہ ایک فقیر کا بچہ ہے لیکن کافی ذہین ہے۔ یہ سن کر ٹیچر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا ایسا کرو، اس بچے کو اپنے ساتھ لے آؤ اور اسکول کے پرنسپل سے بات کرو، اگر وہ رضامند ہو گیا تو اسی دن بچے کا ایڈمیشن اسکول میں ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا تمہیں شک ہے کہ پرنسپل صاحب اس بات کے لیے رضامند نہیں ہوگا کہ ایک بھکاری کا بیٹا اس کے اسکول میں پڑھے؟ اس پر وہ کہنے لگا یار یہ ایک اسکول نہیں بلکہ برانڈ ہے، یہ برانڈ شہر کا سب سے بہترین اسکول ہے۔ مجھے شک ہے کہ شاید پرنسپل صاحب کو اس بات پر اعتراض ہو، لیکن کوشش کرنے میں کیا برائی ہے، تم کل ہی بچے کو لے کر آ جانا، میں بھی اپنی طرف سے اس کی سفارش کروں گا۔ دوسرے دن میں انور کو لے کر اپنے ساتھ گیا۔ اسکول کو دیکھ کر انور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی اسکول نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ابھی تک گلیوں اور سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ میں پرنسپل کے آفس میں گیا، میرا دوست منیر بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ میں بچے کو آپ کے اسکول میں ایڈمیشن دلوانا چاہتا ہوں، جس پر پرنسپل صاحب خوش ہوئے۔ اس نے مجھے ویلکم کیا اور کہا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کا بیٹا ہمارے اسکول میں پڑھے گا۔ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن اپنے بیٹے سے کم بھی نہیں، کافی ذہین لڑکا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا باپ فقیر ہے اور وہ جھونپڑی میں رہتا ہے۔ اس پر پرنسپل صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ صدیق صاحب آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، اگر ہمارے اسکول میں بھکاری کا بچہ پڑھے گا تب ہمارے لیے کئی مسائل بنیں گے، ہمارے لیے بھی بنیں گے اور اس بچے کے لیے بھی۔ میں نے پرنسپل صاحب سے پوچھا کہ کس طرح کے مسائل ہیں، جس پر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھیں صدیق صاحب، بات صاف ہے، ہمارے اسکول میں بڑے بڑے گھرانوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں، ان کے ڈرائیور بڑی بڑی گاڑیوں میں بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ان حالات میں جب بچوں کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑکا بھکاری کا بیٹا ہے تو سب اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس بچے کا اس اسکول میں سروائیو کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ کیا آپ کے اسکول میں بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ غریب مسکین بچوں کا مذاق اڑائیں؟ میری یہ بات پرنسپل صاحب کو کافی ناگوار گزری اور اس نے سخت لہجے میں کہا کہ ایک بار میں نے جو کہہ دیا تو بس پھر کہہ دیا۔ آپ اس بچے کو کسی سرکاری اسکول میں داخل کروائیں یا کسی اور اسکول میں، لیکن یہ یہاں نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے پرنسپل صاحب کے رویے پر کافی افسوس ہوا۔ ہم کس نہج پر کھڑے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یہ جان کر مجھے کافی افسوس ہوا۔ جب تک ہمارے دل میں غریب کے لیے جگہ نہیں بنے گی اور ایسے مسکین نادار لوگوں کو ہم اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے، معاشرے میں تبدیلی ممکن نہیں۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے واپس لوٹا، جبکہ میرا دوست مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں پرنسپل صاحب سے بات کروں گا۔ میں نے اسے منع کیا کہ اب اس سے کسی قسم کی بات نہیں کرنی، میں کوئی اور اسکول ڈھونڈ لوں گا، کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں۔ انور ایک ہیرا ہے، یہ جس اسکول میں بھی جائے گا اس اسکول کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ مجھے اس بات کی امید ہے۔ میں انور کو لے کر کوئی دوسرا اسکول ڈھونڈ رہا تھا کہ پرنسپل صاحب کا فون آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ سر، میں نے آپ کا نمبر آپ کے دوست سے لیا ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں حیران ہوا کہ پرنسپل صاحب جس نے اپنے آفس میں ہی انور کو داخلہ دینے سے منع کر دیا، وہ اب ہم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ خیر میں پرنسپل صاحب سے ملنے گیا تو انہوں نے ہم سے معذرت کی اور کہا کہ میں انور کی وجہ سے ساری رات سو نہ پایا، میرا ضمیر ساری رات مجھے ملامت کرتا رہا۔ آپ ایک ایسی کمیونٹی کا لڑکا ہمارے پاس لے کر آئے جس کا پہلے کبھی ایڈمیشن نہیں ہوا تھا۔ میں اس لحاظ سے پریشان تھا کیونکہ اس اسکول کی فیس کافی زیادہ ہے، لیکن اگر آپ اس لڑکے کی سرپرستی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے خوشی ہے اور میں انور کو اسکول ایڈمیشن دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جان کر مجھے کافی خوشی ہوئی۔ جب انور کے والد کو پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، کہنے لگا یہ بات تو کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی کہ جھگی میں رہنے والے لڑکے اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے۔ میں تو انور کے لیے ایک ہاسٹل کا بندوبست بھی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جھگیوں میں اس طرح کا ماحول بالکل نہیں ہے کہ وہاں وہ پڑھائی کر سکے۔ لیکن انور ایک خوددار لڑکا تھا، اتنی چھوٹی عمر میں وہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ انکل، آپ نے اس اسکول میں ایڈمیشن دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا اور اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی خوشی میں خوش تھا۔ بس میری بہت بڑی خواہش تھی کہ انور اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہ تمام لوگوں کے لیے مثال بنے جو ان جھگیوں میں رہنے والوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو تو انسان تک نہیں سمجھتے۔
میں ہر ہفتے اس اسکول میں جاتا، یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ انور پڑھائی میں کیسا ہے۔ تمام ٹیچر اس کی بہت تعریف کرتے اور پرنسپل صاحب دل ہی دل میں بہت خوش تھے اس پر کہ وہ بہت اچھا ہے، اس کی کارکردگی پڑھائی میں اور اس کے علاوہ اخلاق میں بھی کافی اچھا لڑکا ہے۔ اسی اسکول میں ایک ٹیچر تھا جس کا نام آصف تھا۔ آصف صاحب ویسے تو محنتی ٹیچر تھے لیکن انور سے بہت چڑھتے تھے۔ اسے اس بات پر چڑ تھی کہ جھگیوں میں رہنے والا بچہ مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ پتہ نہیں اسے انور سے کیا مسئلہ تھا، لیکن اس کی سوچ جھگیوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ ان کے بچے بھی پیدائشی طور پر کریمنلز اور بھکاری ہوتے ہیں، ان کو بدلنا مشکل ہے، یہ لوگ فراڈیا ہوتے ہیں، موقع ملنے پر کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد میں پرنسپل صاحب کی آفس میں آیا، انور کی فیس ادا کرنے لگا تو پرنسپل صاحب مسکرانے لگے اور کہا کہ سر، کیا ثواب کمانا آپ کی خواہش ہے یا میں نہیں کما سکتا؟ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ سر میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس پر پرنسپل صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے انور کو اس اسکول میں ایڈمیشن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دیا ہے۔ جب سے یہ بچہ ہمارے اسکول میں پڑھا ہے مجھے دلی طور پر سکون محسوس ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں پہلی بار میں نے کوئی ایسا کام کیا جس پر مجھے فخر ہے اور مجھے دلی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں کبھی انور کی فیس آپ سے نہیں لوں گا، بلکہ یہ میٹرک تک اسی اسکول میں پڑھے گا اور وظیفہ حاصل کرے گا۔ میٹرک کے بعد بھی مجھ سے جتنا ہو سکا میں اسے سپورٹ کروں گا۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی جس کی امید تھی۔ انور ہر کلاس میں ٹاپ کر رہا تھا، اسکول کے باقی بچوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر ابھرا۔ نہ صرف پڑھائی میں ذہین تھا بلکہ باقی ایکٹیویٹیز میں بھی حیران کن طور پر امپروو کر رہا تھا۔ شروع میں وہ گھبرایا ہوا تھا، احساس کمتری میں مبتلا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جلدی سب کچھ سیکھ لیا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی امیر گھرانوں کے بچے، بڑے بڑے آفیسرز کے بچے انور سے بہت متاثر تھے۔ بچے چونکہ دل کے سچے ہوتے ہیں اور ان کے دل میں منافقت نہیں پائی جاتی، لہٰذا وہ گھر جا کر بڑی ہی خوشی کے ساتھ اپنے والدین کو بتاتے تھے کہ ہمارے اسکول میں ایک لڑکا ہے جس کا نام انور ہے، وہ جھونپڑی میں رہنے والا ایک فقیر کا بیٹا ہے لیکن ہر کلاس میں ٹاپ کر رہا ہے۔ ہمیں بھی انور سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے، وہ ہم سب کا بہت اچھا دوست ہے۔ جب والدین یہ بات سنتے تو ان کو غصہ آتا کہ جھونپڑی میں رہنے والے فقیر اب ان کی اولادیں اتنے اچھے اسکول میں کیسے پڑھیں گے۔ وہ اپنے بچوں کو منع کرتے کہ کسی صورت اس لڑکے سے دوستی نہیں کرنی، بلکہ اس کے قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کرنی، یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ بچے اپنے والدین سے یہی پوچھتے کہ ہمیں تو انور میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، تو آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتے اور کہتے ہم نے جیسا کہا بس ویسا کرنا ہے اور اس سے دور رہنا۔ پھر ایک ایک کر کے وہ پرنسپل صاحب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسکول میں ایسے بچے کو ایڈمیشن دیا جس کا والد سڑکوں پر بھیک مانگتا ہے، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ انہوں نے پرنسپل صاحب سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ اس بچے کو اسکول سے نکالیں، جس پر پرنسپل صاحب نے انکار کیا۔ انہوں نے پرنسپل صاحب کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ نے اس لڑکے کو اسکول سے نہ نکالا تو ہم اپنے بچوں کو آپ کے اسکول سے ود ڈرا کروا لیں گے، جس پر پرنسپل صاحب نے کہا کہ اگر اس اسکول کے تمام بچے ود ڈرا ہو جائیں اور اکیلا انور اس اسکول میں پڑھے تب بھی یہ میرے لیے گھاٹے کا سودا نہیں اور مجھے اس بات پر ملال نہیں ہوگا۔ میں چاہ کر بھی انور کو اسکول سے ود ڈرا نہیں کروا سکتا اور وہ بھی اپنے بچوں کو اسکول سے نکالنے والے نہیں تھے، کیونکہ پورے اس علاقے میں اس اسٹینڈرڈ کا کوئی دوسرا اسکول نہیں تھا، لہٰذا وہ مجبور تھے اور کوئی آپشن دوسرا ان کے پاس نہیں تھا۔ ہر کلاس میں انور ٹاپ کرتا ہوا میٹرک میں پہنچا تو میٹرک کا انچارج تو آصف تھا اور آصف اس اسکول کا واحد ٹیچر تھا جو انور کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت تنگ دل انسان تھا، باتوں ہی باتوں میں وہ انور پر طنز بھی کرتا تھا، اسے ڈی ویلیو کرنے کی بھی کوشش کرتا۔ انور ایک ادب کرنے والا بچہ تھا، وہ کسی صورت اپنے استاد کے خلاف نہیں جا سکتا تھا اور کبھی بھی اپنے ٹیچر کو کوئی غلط جواب نہ دیا۔ الائٹ کلاس کے لوگوں نے باہم میٹنگ کی اور کہا کہ ہمارے لیے یہ مر جانے کا مقام ہے کہ بھکاری کا بچہ ہمارے بچوں کو مات دے رہا ہے، اس طرح تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اب وہ میٹرک میں پہنچ چکا ہے، اگر کسی طرح بھی اس نے میٹرک کا ایگزام دیا تو وہ ٹاپ کرے گا اور ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اپنے بچوں کی تعلیم پر لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، اسکول کے علاوہ مہنگی ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھکاری کا بچہ ان کو مات دے رہا ہے۔ اس بچے کو کسی نہ کسی طرح اس اسکول سے نکالنا پڑے گا اور میٹرک کا ایگزام دینے سے روکنا پڑے گا۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ اسی اسکول کا ٹیچر آصف بھی انور سے نفرت کرتا ہے۔ سب نے مل کر آصف سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ
یہ بچہ میٹرک کا ایگزام نہ دے پائے بلکہ اس سکول سے اس کا نام خارج ہو جائے، کیونکہ گندگی کے ڈھیر پر ہی اچھی لگتی ہے۔ آصف نے جب ایسے خیالات سنے تو خوش ہوا اور کہنے لگا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں نے تو میرے دل کی بات کہی۔ انہوں نے آصف کو 20 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ کسی طرح بھی اس بچے کو اس اسکول سے چلتا کرو۔ آصف صاحب جو کہ اس اسکول سے 50,000 تنخواہ لیتے تھے، ایک ساتھ اتنے پیسے دیکھے تو حیران ہوا اور کہا، ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہفتے کے اندر یہ بچہ اس اسکول میں نظر نہیں آئے گا۔ پھر بڑی ہی چالاکی سے اس نے انور کے اسکول بیگ میں نشہ آور پیکٹ رکھوائے اور پھر پرنسپل صاحب سے انور کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکا نشہ کرتا ہے۔ مجھے پہلے ہی اس کے خلاف کافی شکایات موصول ہوئی تھیں۔ پرنسپل صاحب کو اس بات کا یقین نہ آیا تو آصف نے تمام ٹیچرز کے سامنے اس بات کا دعویٰ کیا کہ آپ کی موجودگی میں ہم اس کے اسکول بیگ کی تلاشی لیں گے۔ اگر انور کے بیگ سے نشہ آور منشیات برآمد نہ ہوئی تو اگلے 6 ماہ کی تنخواہ میں نہیں لوں گا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا جو آصف نے کیا۔ تمام ٹیچرز کی موجودگی میں انور کے بیگ کی تلاشی لی گئی اور انور بیچارہ پریشان تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سارے ٹیچر میرے بیگ کی تلاشی کیوں لے رہے ہیں۔ بیگ میں سے منشیات کے پیکٹ برآمد ہوئے تو سب کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ انور بھی پریشان ہونے لگا۔ انور نے کہا کہ یہ پیکٹ میرے نہیں، لیکن پرنسپل نے اس کی ایک نہ سنی۔ پرنسپل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تو احسان فراموش ہے اور اب اس اسکول میں مجھے 1 منٹ بھی نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ انور کا نام اسکول سے خارج ہوا اور وہ روتا ہوا اپنے گھر آیا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ انور کے بیگ سے منشیات برآمد ہوئی۔ یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے انور سے ملاقات کی تو اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے بیگ میں وہ پیکٹ کیسے آئے۔ میٹرک کے امتحانات قریب تھے اور اسی اسکول سے انور کا ایڈمیشن ہونا تھا امتحان کے لیے، لیکن چونکہ اس کا نام اسکول سے خارج ہو چکا تھا لہٰذا اب میٹرک کے ایگزام میں اپیئر ہونا اس کے لیے ناممکن تھا۔ میں خود پرنسپل صاحب سے ملا لیکن اس کے تیور بدل چکے تھے، میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ آصف صاحب آج بہت خوش تھے کیونکہ کافی رقم ملی تھی، مگر بیوی کی طرف سے کال آئی کہ جلدی سے گھر آؤ، ہم تباہ ہو گئے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے اکلوتے بیٹے کو کرنٹ لگا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ لڑکے کو اسپتال منتقل کیا گیا اور معجزانہ طور پر اس کی جان بچی۔ یہ آصف صاحب کے لیے ایک اشارہ تھا قدرت کی طرف سے کہ کسی بھی غریب اور لاچار کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ وہ بھاگتا ہوا ریلوے اسٹیشن کی دوسری سائڈ پر آیا، بیکاری سے کہا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ فقیر نے روتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں سے چلا گیا جہاں سے ہونا چاہیے۔ ہماری قسمت میں اچھے اسکول کہاں اور تعلیم کہاں؟ نسل در نسل بھیک مانگنا ہماری قسمت میں ہے۔ وہ فلاں ٹریفک سگنل میں بھیک مانگ رہا ہے۔ آصف صاحب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے اور وہ بھاگتا ہوا بتائے گئے پتہ پر پہنچا۔ انور وہاں کاسا لے کر بیٹھا تھا۔ آصف نے اس بچے کو وہاں سے اٹھایا، گلے سے لگایا اور سیدھا پرنسپل صاحب کے پاس پہنچا۔ ساری حقیقت پرنسپل صاحب کو بتائی اور 20 لاکھ ان لوگوں کو واپس کیے جنہوں نے انور کے خلاف منصوبہ بنایا تھا۔ انور کا اسکول میں دوبارہ ایڈمیشن ہوا اور وہی ہوا جس کی امید تھی۔ انور نے میٹرک میں نہ صرف ضلع میں بلکہ بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ان تمام لوگوں کے لیے ایک مثال بن کر سامنے آیا۔ جن کو زمانے میں ٹھکرایا جاتا ہے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قابلیت سے نوازا ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ کسی کو زیادہ رزق دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کم رزق دے کر اس کی آزمائش کرتا ہے۔